کیا کر رہے ہیں؟ جا یہاں سے، ابھی میرا شوہر آ جائے گا۔ حیا نے دھڑکتے ہوئے دل سے خدشے کے تحت کہا۔ جو وہ سوچ رہی تھی اگر وہ سچ تھا تو وہ جیتے جی ہی مر جائے گی۔ ہاں ہاں لڑکی، تمہیں مذاق لگ رہا ہے یہ سب؟ تمہارا نکاح مجھ سے ہی ہوا ہے۔ تھپڑ مارا تھا نا کالج میں تم نے مجھے، اب ان سب کا بدلہ تو تمہیں چکانا ہی ہوگا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم اپنے گاؤں آ جاؤ گی، مجھ سے چھپ جاؤ گی کیا؟ اب تو تمہیں اپنی غربت کی مار ایسی ماروں گا کہ تمہاری سوچ ہے۔ احسان خان نے ماتھے پر شکنے ڈالے کہا تھا۔ نہیں، یہ سب کچھ سچ نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا دھوکہ تم میرے ساتھ نہیں کر سکتے۔ آخر ایک تھپڑ کی اور کتنی سزا دو گے؟ میری عزت کو تم برباد کر ہی چکے ہو۔ بڑے کالج کے سامنے تم بھی مجھے تھپڑ مار چکے ہو۔ یہ کیسا تھپڑ ہے؟ یہ کیسی ہوس ہے تمہاری جو پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی؟ اس بار حیا نے بھی خود پر ضبط نہ کیا۔ اس کا ضبط پھٹ پڑا تھا۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ زیادہ چیخنے اور چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیوی ہو تم میری، اور اب تمہیں ایسی سزائیں دوں گا کہ تم خود ہی یہاں سے طلاق لے کر چلی جاؤ گی۔ احسان خان نے دہاڑتے ہوئے اس کا جبڑا اپنے ہاتھ کے خطرناک حد تک کی گرفت میں دبوچتے کہا تھا۔ میں نہیں رہنا چاہتی تمہارے ساتھ، چھوڑ دو مجھے ابھی اور اسی وقت۔ حیا نے اس کے ہاتھ کو اپنے جبڑے سے ہٹانا چاہا تھا، لیکن احسان خان مزید اور بھی گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میری ماں کی نظروں میں تم ہی بری بننی چاہیے، میں نہیں۔ احسان خان نے دہاڑتے کہا اور ساتھ ہی دوبارہ سے جھکتے اس کے سامنے سے گال پر اپنے دانت گاڑ لیے تھے۔ عجیب سا جنون ہو رہا تھا اسے۔ ان گالوں میں وہ سرخی برداشت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ابھی بھی بلش آن لگے گال کو دیکھتے ہوئے اسے جنون سا طاری ہوتا۔ اس کے گال پر دانت گاڑتے اسے چیخنے پر مجبور کر چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، پاگل سنکی آدمی! حیا نے چلاتے ہوئے اپنے گال پر ہاتھ رکھے تھے۔ وہ آدمی اس کے گال کو کچا چبانے کے در پر تھا۔ میری جان، پچھلی بار تو تم رہ چکی تھی، لیکن اس بار تمہارے وجود کا مزہ میں چکھ کر ہی رہوں گا، احسان ملک نے کہا، اور ساتھ ہی اس کے پڑپڑاتے ہوئے لبوں پر جھکتے ہوئے شدت سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں جگڑتے اس کی سانسوں کو گونڈ گیا تھا۔ سادہ سا سوٹ جو اس نے پہنا تھا، دوپٹہ اس کے گلے سے کھینچ کر زمین پر پھینکتے ہوئے، خود کو قمیص شلوار سے آزاد کرتے، اس کے دھڑکنوں پر جھکتے ہوئے شدت سے لبوں میں بھرتے، مزید اسے اذیت سے دوچار کر چکا تھا۔ احسان خان پر اس کے وجود کا ایسا جنون طاری ہو چکا تھا کہ کہاں کا بدلہ اسے کچھ یاد ہی نہ رہا تھا۔ اس وقت وہ اس کے اوپر جھکا اپنی شدتیں لٹاتا اس کی جان عذاب کیے ہوئے تھا۔ اپنی پوری قوت صرف کرتے ہوئے وہ اس قدر شدت سے اس کے اندر داخل ہوا تھا کہ حیا کی چیخیں کمرے کے در و دیوار کو لرزا کر رکھ چکی تھی۔ ہلو مت حیا، میرے ان مومنٹس کو خراب نہ کرو۔ احسان خان اس پر جھکا، اس پر اپنی شدتیں لٹا رہا تھا، لیکن حیا کے ہلنے کی وجہ سے اس کا مومنٹم خراب ہوتا اسے ٹوک گیا تھا۔ حیا سے سکتے ہوئے زور سے اس کے بالوں کو اپنی گرفت میں دبوچتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے دھڑکنوں سے ہٹاتے ہی اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑ گئی تھی۔ دور رہو مجھ سے، خدا کے لیے رحم کرو مجھ پر، اب تو بیوی ہوں تمہاری، نہ کہ بدلہ لینے والی عورت۔ حیا نے درد سے کرب بھرے لہجے میں کہا، تو نہ جانے کیوں احسان کے دل کو ٹھوکر سی لگی تھی۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو چکا تھا، وہ واقعی میں ہی اب اس کی بیوی تھی۔ مرد کی مردانگی اس میں تو نہیں ہوتی کہ وہ اپنی بیوی کو خود سے دبا کر رکھے۔ اپنا حق تو وہ اس سے سود سمیت وصول کر ہی چکا تھا، لیکن اب اس کے سامنے سے وجود پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہوئی تھی۔ وہ واقعی میں ہی اس نازک سی جان پر اس کی برداشت سے زیادہ اپنی شدت ڈھا چکا تھا۔ حیا کو اپنے پورے وجود میں درد کی لہریں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔
اپنی آنکھوں کو موندتے ہوئے سوجی ہوئی آنکھیں مزید درد کرنے لگی تھی۔ سمجھ سے باہر تھا۔ اس وقت ہر طرف اس کے لیے درد ہی درد تھا۔ کس راستے جانا تھا اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے احسان کے دل میں کیا سمائی جو اس کے قریب ہوتا اس کا چہرہ اپنے برہنہ سینے میں چھپا چکا تھا۔ حیا نے بالکل بھی مزاحمت نہیں کی تھی۔ اس میں مزاحمت کرنے کی ہمت باقی ہی نہ رہی تھی۔ چپ چاپ اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے لیٹی رہی۔ بھوک لگی ہے؟ تھوڑی دیر بعد احسان نے نرم لہجے میں پوچھا۔ جب سے حیا گاؤں آئی تھی حیا نے ایک لقمہ تک نہیں کھایا تھا۔ اب بھوک کا لگنا عام سی بات تھی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس دھیمے سے ہاں میں سر ہلایا۔ ایک طرف اسے دل میں بھی ڈر لگ رہا تھا احسان کے نرم لہجے کو سن کر۔ احسان نے نرمی سے اس کا سر اپنے سینے سے ہٹاتے ہوئے تکیے پر رکھا اور ساتھ ہی اٹھتے ہوئے بنا کچھ کہے کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ حیا کو لگا کہ شاید وہ چلا گیا ہے گھر سے، لیکن تھوڑی دیر بعد احسان کمرے میں کھانے کی ٹرے لے کر داخل ہوا تھا۔ حیا کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد اس کو پین کلر بھی دی تھی۔ اس کے بعد اس کے نازک سے مخملی سانولے وجود کو اپنے باہوں میں بھیجتے ہوئے لائٹ آف کرتے وہ اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ حیا بھی تھوڑی ہی دیر میں سو گئی تھی۔ احسان بھی اس کی باہوں میں کب سویا اسے کچھ خبر نہ ہوئی تھی۔ صبح کی ہلکی روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ حیا تکن سے چور کروٹ لیے خاموش لیٹی تھی۔ احسان نے نظریں جھکائیں۔ کل رات کے تمام لمحے اس کے ذہن میں تازہ تھے۔ وہ جو چاہتا تھا کہ حیا کو توڑے، اسے تکلیف دے، مگر سب کچھ پلٹ چکا تھا۔ حیا کی معصومیت، اس کی خاموشی، اس کی لرزتی سانسیں، سب نے احسان کے دل میں عجیب سا احساس جگا دیا تھا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار حیا کے چہرے کے قریب گیا، مگر پھر رک گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے دل میں رحم اور نرمی کی کوئی جگہ ہوگی، لیکن وہ اب حیا کو مزید تکلیف دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ حیا نے ہلکی سی جنبش کی، مگر آنکھیں بند رکھی۔ وہ جانتی تھی احسان جاگ رہا ہے، مگر بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ احسان نے گہرا سانس لیا، کمبل اس کے کندھوں تک درست کیا اور بستر سے اتر گیا۔ سنو، وہ دروازے تک پہنچا تو حیا کی مدھم آواز سنائی دی۔ احسان نے پلٹ کر دیکھا، مگر حیا نے نظریں جھکا لیں۔ وہ کچھ لمحے کھڑا رہا، پھر نرمی سے بولا، آرام کرو، میں ناشتہ بھجوا دوں گا۔ یہ وہ احسان نہیں تھا جو کل رات سوچ کر آیا تھا کہ حیا کو برباد کر دے گا۔ وہ بدل چکا تھا، یا شاید بدل رہا تھا۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ حیا ابھی تک نیند میں تھی۔ احسان دروازہ کھول کر اندر آیا تو اس کی نظریں بستر پر سکون سے سوئی حیا پر ٹھہر گئی۔ کل رات کے بعد آج پہلی بار وہ اسے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا، بغیر کسی تلخ جذبات کے۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور نرمی سے اس کا کندھا ہلایا۔ حیا، اٹھو۔ اس کی آواز میں سختی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی شائستگی تھی۔ حیا نے آنکھیں جھپکائی، کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر چونک کر سیدھی ہو بیٹھی۔ احسان کو یوں قریب کھڑا دیکھ کر اس کا دل ایک پل کو دھڑکا، لیکن احسان کی نظروں میں آج وہ طنز مزاجی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ تمہارے ماں باپ آئے ہیں، احسان نے مختصر کہا۔ حیا کے چہرے پر حیرانی اور خوشی ایک ساتھ ابھری۔ سچ؟ وہ بے اختیار بولی۔ احسان نے اثبات میں سر ہلایا۔ ہاں، اور تمہیں بھی بلایا ہے، فریش ہو کر آ جاؤ، ماں انتظار کر رہی ہے۔ حیا جلدی سے بستر سے اٹھی۔ اس کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ کے پاس زیادہ کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آئے ہوں گے۔ یہی سوچ کر وہ تیزی سے تیار ہونے چلی گئی۔ احسان کچھ لمحے وہی کھڑا رہا، وہ جو ہمیشہ حیا کو کمزور دیکھنا چاہتا تھا،
آج اسے خوش دیکھ کر ایک عجیب سے اطمینان نے اسے گھیر لیا تھا۔ سب ناشتہ کر چکے تھے، حیا خاموشی سے بیٹھی تھی۔ جب احسان کی ماں نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا، کچن کی ساری ذمہ داریاں سنبھالو، بہو ہو اس گھر کی، اور آج تو دیر سے اٹھ گئی، لیکن کل صبح 6 بجے مجھے حاضر چاہیے ہو۔ حیا کے ہاتھ میں چائے کا کپ لرز گیا۔ اس نے نظریں جھکا لی، جبکہ اس کی ماں بھی بے چینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ بیٹی کے لیے آنے والا وقت آسان نہیں ہوگا۔ حیا نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر پھر چپ ہو گئی۔ احسان وہاں موجود نہیں تھا، شاید تبھی اس کی ماں کا رویہ اتنا سخت تھا۔ تھوڑی دیر بعد احسان گھر میں داخل ہوا۔ وہ لاپرواہ انداز میں اندر آیا، لیکن ماحول میں پھیلی کشیدگی کو فوراً محسوس کر لیا۔ سب کے چہرے بدلے ہوئے تھے، خاص طور پر حیا کی آنکھوں میں دبی ہوئی نمی اسے کچھ عجیب لگی۔ کیا ہوا؟ سب اتنے خاموش کیوں ہیں؟ اس نے ماتھے پر شکن ڈالے۔ حیا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن کچھ بولی نہیں۔ اس کی خاموشی اور چہرے کی اداسی احسان کو بے چین کر گئی۔ وہ محسوس کر چکا تھا کہ اس کے جانے کے بعد کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے، لیکن کیا، یہ جاننا ابھی باقی تھا۔ احسان کی ماں نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کچھ نہیں بیٹا، بس میں تمہاری بیوی کو سمجھا رہی تھی کہ کل سے یہ نخرے نہیں چلیں گے۔ صبح 6 بجے اٹھ کر گھر کی ساری ذمہ داریاں سنبھالنی ہے۔ اس نے جان بوجھ کر احسان کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ احسان سب کے سامنے اسی کی سائیڈ لے گا۔ آخر حیا اس کی پسندیدہ دلہن تو تھی نہیں، زبردستی کی شادی تھی، اور وہ بھی ایک غریب گھرانے کی لڑکی کے ساتھ۔ حیا نے نظریں جھکا لی۔ وہ احسان کے رد عمل کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس کی خاموشی نے اس کے دل میں انجانا سا خوف بھر دیا۔ احسان نے ایک نظر ماں کی طرف ڈالی، پھر حیا کی طرف۔ وہ بے شک اس شادی سے خوش نہیں تھا، مگر حیا کے جھکے چہرے اور اس کے اندر سمٹی سمٹی سی کیفیت نے اسے عجیب کشمکش میں ڈال دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کیا چاہتی ہے، ایسی بہو جو ہمیشہ دبی رہے، جو کبھی زبان نہ کھولے، جو ہمیشہ ان کے احسانوں کے بوجھ تلے دبی رہے۔ ٹھیک ہے، احسان نے لاپرواہی سے کہا، مگر اس کی نظریں حیا کے چہرے پر جمی تھیں، جیسے اس کی خاموشی کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ حیا کو لگا تھا شاید احسان اس کی سائیڈ لے گا، اپنی ماں کو بتائے گا کہ اتنا بڑا گھر ہونے کے باوجود، اتنے بڑے زمیندار ہونے کے باوجود، درجنوں ملازموں کے ہونے کے باوجود وہ اس کی بیوی کو کام کرنے کے لیے کیوں کہہ رہی ہے۔ لیکن احسان کے لاپرواہی بھرے لہجے میں ٹھیک ہے سن کر اس کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ وہ بھی کس سے امیدیں لگا رہی تھی، اس شخص سے جس نے کالج میں اس کی عزت برباد کی تھی، جو سب کے سامنے اسے ذلیل کر چکا تھا، جس نے بڑے مجمع میں اسے تھپڑ مار دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ وہ اسی شخص سے کیا توقع رکھ رہی تھی کہ وہ آج اس کے حق میں بولے گا؟ احسان خاموش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر سجی وہ زہریلی مسکراہٹ، وہ آنکھوں میں بجھی بجھی سی چمک۔ اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر کچھ کہنا چاہا، شاید کچھ وضاحت دینی چاہی، شاید اپنے رویے کو نرم کرنے کی کوشش کرنا چاہی، لیکن اس سے پہلے ہی حیا چپ چاپ اٹھ کھڑی ہوئی، بغیر کچھ کہے، بغیر کسی تاثر کے۔ اس نے میز پر رکھے برتن اٹھانے شروع کر دیے۔ ایک پل کے لیے احسان کو یوں لگا جیسے وہ اپنے ساتھ ہونے والے ہر ظلم، ہر تکلیف کو خاموشی سے قبول کر چکی ہے، جیسے اب اس کے اندر کوئی جذبات باقی نہیں رہے۔ لیکن یہی خاموشی، یہی بے حسی احسان کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا
کہ وہ کیوں اتنا بیقرار ہو رہا ہے۔ کیا یہ وہی حیا تھی جو کبھی آنکھوں میں چمک لیے خواب دیکھتی تھی، وہ جو ہمیشہ جوش و خروش سے بھرپور نظر آتی تھی؟ آج وہ یوں خاموشی سے کام میں جت چکی تھی جیسے اس کے وجود کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ احسان کے دل میں کچھ عجیب سا احساس جاگا، ایک کسک، ایک بے نام سی تکلیف۔ لیکن یہ کیا تھا وہ خود بھی نہیں جان پایا۔ یہ تو جیسے حیا کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ صبح 6 بجے اٹھنا، سب کے لیے ناشتہ بنانا، سب کے جاگنے سے پہلے ان کے کپڑے استری کرنا، کچن کے کام نمٹانا، برتن دھونا، پورا گھر سنوارنا اور ساتھ ہی احسان کی ماں کے طعنے سننا۔ حیا سب کچھ خاموشی سے کرتی، بغیر کسی شکایت کے، بغیر کوئی حرف کہے۔ اسے پتہ تھا اگر اس نے کچھ کہا تو جواب میں مزید سخت الفاظ ملیں گے اور شاید مزید بوجھ بھی ڈال دیا جائے گا۔ وہ بس چپ چاپ کام میں جتی رہتی، جیسے اس گھر میں اس کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ کبھی کبھی وہ سوچتی تھی کہ آخر وہ کس ظلم کی سزا سہ رہی ہے۔ کیا یہ وہی زندگی تھی جس کا خواب اس نے کبھی دیکھا تھا؟ وہ ایک امیر زمیندار کی بہو تھی، لیکن اس کی حیثیت کسی نوکرانی سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ دن بھر کاموں میں گم رہتی اور رات میں احسان کی شدت سہتی۔ وہ جو کبھی زندگی سے بھرپور تھی، اب اپنے وجود سے بے خبر ہو گئی تھی۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ جو عکس اسے واپس ملتا وہ پہلے والی حیا سے بہت مختلف تھا۔ احسان روز اس سے پوچھتا کیا ہو گیا ہے، لیکن وہ بس خاموشی سے نظریں چرا لیتی۔ وہ اسے دیکھتا تو اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے ہوتے حلقوں کو محسوس کرتا، اس کے جھکے کندھوں اور پرمردہ چہرے کو دیکھ کر عجیب سی بے چینی میں مبتلا ہو جاتا۔ یہ وہی حیا تھی جو کبھی اپنی ہنسی سے پورے ماحول کو خوشگوار بنا دیتی تھی، جو پہلے معمولی سی بات پر بھی کھلکھلا کر ہنس پڑتی تھی، لیکن اب اس کے چہرے پر جیسے کوئی تاثر ہی باقی نہ رہا تھا۔ احسان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ سب اسے کیوں پریشان کر رہا ہے، لیکن وہ یہ ضرور جان گیا تھا کہ حیا وہ نہیں رہی جو پہلے تھی، اور یہ حقیقت اسے بے چین کر رہی تھی۔ حیا معمول کے مطابق کچن میں کام کر رہی تھی، چولہے پر رکھی چائے میں ابال آ رہا تھا، مگر وہ کہیں کھوئی ہوئی تھی، سوچوں میں گم۔ وہ اتنی بے خبر تھی کہ جیسے اس کے ارد گرد کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اچانک چائے ابل کر اس کے ہاتھ پر گر گئی۔ کھولتی ہوئی چائے نے اس کی نازک جلد کو جلا کر لال کر دیا، اوپر کی پوری چمڑی اتر گئی، مگر حیرت انگیز طور پر حیا کے ہونٹوں سے ایک آہ تک نہ نکلی۔ درد کی شدت سے اس کا ہاتھ کانپنے لگا، مگر اس نے کسی کو بلانے کے بجائے لرزتے ہاتھوں سے دوبارہ چائے بنانے کی کوشش کی۔ چائے تیار ہونے کے بعد وہ کپ ٹرے میں رکھ کر لاؤنج کی طرف بڑھی، جہاں خان عالم کے ساتھ احسان بھی بیٹھا تھا۔ وہ بے حد کمزوری محسوس کر رہی تھی، مگر پھر بھی اپنے قدم گھسیٹتی ہوئی آگے بڑھی۔ جیسے ہی اس نے کپ خان عالم کی طرف بڑھایا، اس کا نازک ہاتھ کانپا اور چائے کا کپ زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ چائے کے چھینٹے قالین پر پھیل گئے اور برتن گرنے کی آواز پورے لاؤنج میں گونج گئی۔ احسان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس کی ماں غصے سے کڑی ہو گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اتنا سا کام نہیں ہوتا تم سے؟ احسان نے خون خوار نظروں سے حیا کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے غصے میں بے قابو ہو کر کھینچ کر اس کے نازک گال پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ حیا جو پہلے ہی کمزور تھی، تھپڑ کی شدت برداشت نہ کر سکی اور سیدھا احسان کے قدموں میں جا گری۔ وہ ایک پل کے لیے ساکت رہی، پھر ہولے ہولے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر درد سے کرا اٹھی۔ یہ منظر احسان کے اندر کچھ توڑ گیا۔ اس نے بے چینی سے آگے بڑھ کر حیا کو اپنے قدموں سے اٹھایا اور ایک جھٹکے سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ احسان کا لہجہ غصے سے لرز رہا تھا۔ گھر میں درجنوں ملازم ہونے کے باوجود میری بیوی دن بھر کام کرتی ہے،
خان عالم اور احسان کی ماں شدت رہ گئے تھے۔ احسان کے لہجے میں پہلی بار حیا کے لیے کچھ محسوس ہو رہا تھا، کوئی جذبات، کوئی نرمی، شاید محبت۔ یاد رکھو، تھپڑ تم نے اسے مارا ہے، ہم نے نہیں جو ہم پر گرج رہے ہو۔ خان عالم نے گرجدار آواز میں اس کی اونچی آواز پر ضبط سے برداشت کرتے ہوئے کہا تھا۔ احسان حیا کے کمزور وجود کو لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مزید بحث کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ احسان غصے میں حیا کو بازوؤں سے تامے کمرے میں لے آیا۔ دروازہ بند کرتے ہی اس نے گہری سانس لی اور نرمی سے کہا، حیا، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مگر حیا نے اس کی طرف دیکھنے کی زحمت تک نہ کی۔ جیسے ہی احسان نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، وہ فوراً پیچھے ہٹی، اپنا ہاتھ جھٹکا اور خاموشی سے بیڈ پر جا لیٹی۔ اس کی آنکھیں بے تاثر تھیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے اس کے وجود پر لگنے والے زخموں سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ احسان نے منٹیاں بینچ لی۔ اسے حیا کے اس رویے سے تکلیف ہو رہی تھی، مگر اس سے زیادہ تکلیف اسے اس کے جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بہت کچھ سہ رہی ہے، مگر یوں خاموش رہنا، سب کچھ اندر ہی اندر برداشت کرنا، یہ احسان کو بے چین کر رہا تھا۔ تم ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہو، احسان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ حیا نے کوئی جواب نہ دیا، بس چھت کو گھورتی رہی، جیسے اسے سن ہی نہ رہی ہو۔ حیا، میں کہہ رہا ہوں، چلو۔ احسان نے ایک قدم آگے بڑھایا، مگر وہ ویسے ہی لیٹی رہی۔ اب کی بار احسان نے اس کی کلائی پکڑ کر زبردستی اٹھایا۔ میں زبردستی کر رہا ہوں اور تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ حیا نے مزاحمت کی، مگر وہ کمزور تھی، احسان کے سامنے بے بس تھی۔ وہ اسے بازو سے تامے باہر نکلا اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ راستے بھر وہ خاموش رہی، کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، جیسے کچھ بھی سننے یا محسوس کرنے سے قاصر ہو۔ احسان کے دل میں ایک انجانی سی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی یہ بے چینی کیوں تھی، مگر اتنا ضرور جانتا تھا کہ حیا کا یوں چپ چاپ سہتے رہنا، خود کو ختم کرتے رہنا اسے مزید بے قرار کر رہا تھا، اور یہ احساس، یہ تکلیف وہ پہلی بار محسوس کر رہا تھا۔ ہسپتال کے پرائیویٹ روم میں ہلکی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ حیا کا جلتا ہوا ہاتھ بینڈیج میں لپٹا ہوا تھا، مگر درد صرف ہاتھ میں نہیں تھا، وہ تو اس کے پورے وجود میں سرایت کر چکا تھا، دل تک، روح تک۔ ڈاکٹر نرمی سے اس کی پٹی کر رہی تھی، مگر حیا کا ذہن کہیں اور تھا۔ وہ خود میں قید ہر گزری ہوئی اذیت کو ایک بار پھر محسوس کر رہی تھی۔ احسان کے وہ سخت الفاظ، اس کے چہرے پر پڑنے والا تھپڑ، اس کے اپنے ماں باپ کی بے بسی، سب کچھ جیسے کسی فلم کی طرح اس کے دماغ میں چلنے لگا۔ مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اچانک اس نے مدھم آواز میں کہا۔ ڈاکٹر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور ہمدردی سے بولی، تم نے آج کھایا کچھ نہیں، شاید اسی لیے۔ میں ایک دوا لکھ دیتی ہوں، کھا لینا تو ٹھیک لگے گا۔ حیا نے سر ہلا دیا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، جیسے وہ کچھ سوچ چکی ہو، جیسے وہ کسی فیصلے پر پہنچ چکی ہو۔ باہر احسان بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ اس کا ذہن بار بار حیا کے زخمی ہاتھ، اس کی بے حس آنکھوں اور کمزور پڑتے وجود کی طرف جا رہا تھا۔ دل میں ایک عجیب سا احساس جرم تھا۔ وہ جو ہمیشہ خود کو صحیح سمجھتا تھا، آج پہلی بار اسے لگا کہ شاید وہ غلط تھا۔ کچھ دیر بعد حیا باہر آئی۔ وہ بدلی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے کوئی بوجھ اتارنے جا رہی ہو۔ احسان، اس نے پہلی بار اس کا نام لیا تھا، وہ بھی اتنے مضبوط لہجے میں کہ احسان کے قدم وہیں جم گئے۔ حیا نے گہری سانس لی، جیسے خود کو تیار کر رہی ہو۔ پھر بولی، تمہیں پتہ ہے نا، میں نے کبھی تمہارے ساتھ بدتمیزی نہیں کی،
کبھی تمہارے خلاف زبان نہیں کھولی، پھر بھی تم نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا۔ میں نے دن رات اس گھر کی خدمت کی، ہر طعنہ سنا، ہر ظلم سہا، پھر بھی تمہیں میری بے بسی نظر نہیں آئی۔ کیا میں صرف تمہاری خدمت کے لیے پیدا ہوئی تھی؟ احسان کے لب ہلنے سے پہلے ہی حیا نے اپنی زخمی انگلیاں مٹھی میں دبائی اور بولتی چلی گئی، یاد ہے کالج میں سب کے سامنے تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا؟ اس دن میرے خواب مر گئے تھے، میری عزت مر گئی تھی، میرا خود پر یقین ختم ہو گیا تھا، اور آج تم نے مجھے سب کے سامنے پھر ذلیل کر دیا۔ احسان کے چہرے پر پچھتاوے کے رنگ ابھرے، مگر حیا آج رکنے والی نہیں تھی۔ جانتے ہو، میں نے تم سے کوئی امید نہیں لگائی تھی، پھر بھی دل کے کسی کونے میں خواہش تھی کہ شاید تم بدل جاؤ، شاید تم ایک بار میری عزت کر لو، شاید تم ایک بار مجھے انسان سمجھ لو۔ احسان کی نظریں زمین میں گڑ گئی۔ حیا نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، پھر خاموشی سے فارمیسی کی طرف بڑھ گئی۔ احسان نے چاہا کہ وہ اسے روکے، اسے بتائے کہ وہ واقعی غلط تھا، مگر الفاظ جیسے گلے میں اٹک گئے۔ حیا تیز قدموں سے فارمیسی کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کے ذہن میں شور تھا، احسان کے کہے الفاظ، اپنی زندگی کی اذیت، ہر گزرا لمحہ ایک زخم کی طرح یاد آ رہا تھا۔ وہ بس جلدی سے دوا لینا چاہتی تھی، پھر شاید سب ختم کر دینا چاہتی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ پیچھے سے احسان کی آواز سنائی دی، حیا رک جاؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مگر حیا نہیں رکی، وہ جیسے سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس کا دل، اس کا دماغ، سب کچھ سن ہو چکا تھا۔ وہ سڑک پار کرنے لگی، مگر ذہن کہیں اور تھا۔ اسی لمحے احسان نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک بھیانک منظر دیکھا۔ ایک تیز رفتار گاڑی روشنی کی طرح آئی اور اگلے ہی لمحے حیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حیا! احسان کی چیخ پورے علاقے میں گونج اٹھی، مگر وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ حیا کا نحیف سا وجود ہوا میں اچھلا اور پھر بے جان ہو کر سڑک پر جا گرا۔ ہر طرف خون پھیل چکا تھا، جیسے زمین بھی اس کی اذیت میں شریک ہو گئی ہو۔ آس پاس موجود لوگ چیخنے لگے، کوئی ایمبولینس کو بلا رہا تھا، کوئی احسان کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، جو دیوانوں کی طرح حیا کی طرف بھاگ رہا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ لرزتے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو تپتپانے لگا، مگر وہ بے حس پڑی رہی۔ اسے ہسپتال لے جایا گیا، مگر ڈاکٹر کی ایک نظر کافی تھی۔ انہوں نے ایک گہری سانس لے کر سر جھکا دیا۔ ہم معذرت چاہتے ہیں، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ ایک جملہ احسان کو پاگل کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے جیسے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو مرتے ہوئے دیکھا تھا، اسے کھو دیا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ حویلی میں ماتم کا منظر تھا، ہر طرف رونے کی آوازیں تھیں، ہر چہرے پر افسوس کے سائے تھے۔ حیا کی ماں خود کو پیٹ رہی تھی، چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، میری بچی، میں نے خود اپنی بیٹی کو اپنی نظروں کے سامنے ختم ہوتے دیکھا۔ کاش میں نے اسے روک لیا ہوتا، کاش میں نے اسے سینے سے لگا لیا ہوتا، مگر کاش ہمیشہ دیر سے آتا ہے۔ احسان کا حال سب سے زیادہ برا تھا۔ وہ نیم پاگل ہو چکا تھا، ہر وقت حیا کو آوازیں دیتا، اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتا، مگر اس کی دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ وہ اس حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ جس لڑکی کو اس نے ہمیشہ نظر انداز کیا، جس کی اذیت کو کبھی سمجھا ہی نہیں، وہ آج اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بچھڑ چکی تھی۔ رات کی کسی پہر وہ حیا کے کمرے میں جا بیٹھا۔ وہاں اس کے کچھ کپڑے پڑے تھے، ایک ڈائری بھی رکھی تھی جس کے کچھ صفحات بھیگے ہوئے تھے، شاید آنسوؤں سے۔ احسان نے دھیرے سے ڈائری کھولی اور پڑھنے لگا، میں روز مرتی ہوں مگر زندہ رہتی ہوں، میں روز اذیت سہتی ہوں مگر شکایت نہیں کرتی۔ شاید میں مر کر ہی آزاد ہو سکوں، شاید میں مر کر ہی جینے کا سکون پا سکوں۔ یہ آخری الفاظ احسان کو جیسے اندر تک مار گئے تھے۔ اس نے
اس نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری بند کی اور اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وہ شخص جو ہمیشہ خود کو سب سے مضبوط سمجھتا تھا، آج سب سے زیادہ کمزور ہو چکا تھا۔ وہ رو رہا تھا، بلک رہا تھا، مگر اب پچھتاوے کے آنسو کسی کام کے نہیں تھے۔ حیا جا چکی تھی ہمیشہ کے لیے۔ سو گائز، مجھے بتائیں کہ کیسی لگی آپ لوگوں کو اسٹوری، کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور زیادہ سے زیادہ اس اسٹوری کو اپنے فرینڈس، ناول گروپ وغیرہ میں شیئر کریں تاکہ اس پر ویوز آئے اور یہ وائرل ہو سکے۔ باقی آپ لوگوں کو کس بیس پر اسٹوری چاہیے مجھے کمنٹ کر کے بتائیں، میں اسی بیس پر کل انشاءاللہ آگے اسٹوری لکھوں گی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس کریں، لائک کریں۔ باقی اوکے، اللہ حافظ۔